آیت نمبر 38 سورۃ المؤمن 24واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد۔ کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ فرعون کے چچا زاد بھائی ایک اللہ نے ان کو دولت ایمان دی ہوئی تھی۔ جیسے فرعون نے یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں حضرت موسیٰ کو قتل کروانا چاہتا ہوں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان میں اتنی قوت پیدا کی کہ وہ وہیں پارلیمنٹ میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں۔ اس پر اس نے پھر پوری تقریر کی، کچھ حصہ کل کے سبق میں گزر چکا، کچھ آج کا۔ وقال الذی آمن، اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، یا قوم، اے میری قوم، اے میرے ساتھیو، اتبعونی، میری بات کو مان لو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں نیکی کا راستہ بتا رہا ہوں۔ یا قوم، اے ساتھیو، اے لوگو، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، دنیا کی زندگی میں صرف چند روزہ فائدے ہیں۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کا گھر اصل وہی ٹھہرنے کی جگہ ہے کیونکہ وہاں موت نہیں ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جس نے برا کام کیا تو اس کی اتنی ہی سزا ہے جتنا اس نے برا کام کیا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جس نے نیک اعمال کیے خواہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ ایماندار ہو، فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، سو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں رزق دیا جائے گا اور اس میں ان سے حساب نہیں کیا جائے گا، بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ ایمان تو ہو ہی لیکن عمل صالح کرے۔ یعنی ہم لوگ آج کل غلط فہمی جو چل پڑی ہے کہ جو کلمے والا ہے وہ سب سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ سیدھا جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے ایمان ہو، نیک اعمال ہو۔ نیک اعمال کا مطلب اللہ کے حلال کردہ کو حلال سمجھے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اسے حرام سمجھے۔ تو حرام اور حلال میں جو فرق کرتے ہوئے ایمان والا مرے گا اس کے لیے سیدھا جنت میں داخلہ ہے، اور جو صرف کلمے کی بنیاد پہ جیے گا، اعمال نہیں کرے گا، تو اس کو ایک لمبے عرصے تک جہنم میں جانا پڑے گا، پھر وہاں سے بچا کے کبھی نہ کبھی اس کا ایمان اس کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ جانا ہی ہے تو پھر بندہ، مزہ تو یہ ہے کہ جاتے ہی چلا جائے، مارے کھا کے گیا تو کیا گیا۔ اس لیے ایسی زندگی گزارو کہ مرتے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور سمجھاتے ہوئے کہا میرے ساتھیو، کیا بات ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ اگر میں تمہاری بات کو مان لوں اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو چھوڑ دوں، پھر تو سیدھی وقت کے پیغمبر کی بات کا انکار، جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تدعوننی، تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو، لیکفر باللہ، میں اللہ کا ناشکرہ بن جاؤں، منکر بن جاؤں، واشرک بہ، اور اس کے ساتھ شریک کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کا میرے پاس کوئی علمی سند ہی میرے پاس کوئی نہیں، علمی ثبوت ہی کوئی نہیں کسی بات کا۔ وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس لیے تمہیں میری بات کو سننا چاہیے اور اس کو غور سے، اس کو عمل کی نیت سے سننا چاہیے۔ لا جرم، بے شک، انما تدعوننی الیہ، تم مجھے جس چیز کی طرف بلا رہے ہو، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الاخرہ، وہ نہ تو دنیا میں بلانے کے قابل ہے نہ وہ آخرت میں۔ آخرت میں تو یہ سب جہنم میں جائیں گے، دنیا میں بھی شرک کی صدا اس کو سننا نہیں چاہیے، توحید کی صدا ہے جس کو سننا چاہیے، اس کے علاوہ وہ اس قابل نہیں کسی اور پکار کو سنا جائے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، بے شک ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، بے شک حد سے بڑھنے والے ہی دوزخی ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ایک اصول بتا دیا کہ دوزخ میں کون جائے گا، جو اسراف کرے گا، حد سے بڑھے گا۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو مس یوز کرنا، غلط استعمال کرنا۔ صحیح جگہ آپ استعمال کریں کوئی غلط نہیں، لیکن جب آپ اسے مس یوز کریں، اس میں آگے بڑھ جائیں گے، تو بھی علامت ہے کہ ہم نے اپنا راستہ جنت کی بجائے اپنا چہرہ جہنم کی طرف کر لیا۔ اس لیے ہر چیز میں اسراف سے بچنا چاہیے۔ آنکھ کا اسراف کیا ہے؟ کہ حلال کو دیکھتے ہوئے حرام کو بھی دیکھے۔ زبان کا اسراف کیا ہے؟ صحیح بولتے بولتے جھوٹ بول دی۔
گالی دے دی، غیبت کر دی، یہ زبان کا اسراف ہے۔ کان کا اسراف کیا ہے؟ قرآن کی آواز، دین کی آواز سنتے ہوئے، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی باتوں کو سنتے ہوئے ساتھ ساتھ کسی گانے کو بھی سن لیا، تو یہ اسراف ہو گیا۔ تو اسراف کا راستہ آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پھر اس نوجوان نے کہا تم میری باتوں کو یاد کرو گے جو تمہیں کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پھر اللہ نے اسے ان کے فریب سے بچا لیا، ان کے داؤ سے بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعونیوں پر سخت عذاب آ پڑا۔ مفسرین نے لکھا کہ اس نے واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں، اس نے دعوت تو پوری دی لیکن اپنے بارے میں ظاہری طور پر اس نے کوئی لفظ نہیں بولا۔ البتہ فرعون کی پارلیمنٹ میں اس کا ایک مقام تھا، تو فرعون نے پسند نہ کیا کہ اسے اوپنلی اس کو مروایا جائے، ان کا اس کو چپکے سے مروا دو۔ چنانچہ وہ وہاں سے پارلیمنٹ سے نکلا تو چنانچہ اس نے پھر پہاڑوں کی طرف اپنا راستہ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی۔ 1000 کا دستہ اس کے پیچھے گیا اس کو مارنے کے لیے۔ 500 جو ہے وہ ادھر ہی جو ہے پہاڑوں پر ہی اللہ نے ان کو گرا دیا، وہ وہیں مر گئے۔ 500 بچ کے آئے، فرعون نے ان کو نہیں چھوڑا کہ تم نے اتنے بڑے باغی کو پکڑا نہیں، تم بیکار لوگ ہو، تمہیں قتل کرنا چاہیے۔ 500 وہ ادھر مر گئے، سارے قتل ہوئے لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا۔ پھر جیسے موسیٰ علیہ السلام دریا کے پار گئے تو یہ بھی ساتھ تھا اس میں، تو اللہ نے اس کو بچا لیا۔ فرمایا کہ فوقاہ اللہ، اللہ نے بچا لیا سیئات ما مکروا، ان کی چال سے جو انہوں نے مکر کیا تھا۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور فرعونیوں پر سخت عذاب آ پڑا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، دریائے نیل میں فرعون کئی لاکھ کے لشکر سمیت جو ہے ڈوب گیا، اور جب وہ مر گیا اس کا منظر یہاں پر قرآن مجید نے نہیں کھینچا، دوسرے اس بارے میں آتا ہے، لیکن البتہ اتنا کیا کہ مرنے کے بعد تم یہ مت سمجھو کہ وہ ختم ہو گئے، اب ان پر صبح بھی شام بھی آگ پیش کی جاتی۔ فرعون بظاہر عجائب گھر میں، مصر کے عجائب گھر میں ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو نہیں پتا، لیکن پروردگار کہہ رہے کہ اس کو ہم صبح بھی ستاتے ہیں، رات کو بھی ستاتے ہیں، رات کو بھی اذیت دی جاتی ہے، صبح بھی اذیت دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کیونکہ اللہ نے ایک پردہ دنیا میں رکھا ہوا ہے، جو مرتا ہے اسی پر وہ پردہ کھلتا ہے۔ فرمایا غدوا وعشیا، ہر صبح ہر شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے فرعونیوں آج اور سخت عذاب میں چلے جاؤ۔ پہلا عذاب تو یہ برزخ کا جو قبر کا عذاب ہے، اس کے بعد آخرت کا عذاب علیحدہ ہے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک مکالمہ ذکر کیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی غلط مرید، غلط پیر، گمراہ مرید، گمراہ لیڈر، گمراہ ان کے تابع دار دنیا میں ایک دوسرے کو ڈھارس بناتے ہیں، آخرت میں کیا ہوگا؟ جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں نیچے والے ماتحت اپنے افسروں سے کہیں گے، اور گمراہ مرید اپنے گمراہ پیروں سے کہیں گے آج کچھ کرو نہ مار دی، ہم دنیا میں تم سے بڑی امیدیں لگاتے تھے، کچھ تو کرو۔ وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، آخر میں کہیں گے کہ ایسا کرو کوئی ایک دن کی چھٹی کرا دو، بڑی مار پڑتی ہے، تھک چکے ہیں، برا حال ہے ہمارا۔ جواب میں کہیں گے بھائی ہم بھی تو ساتھ، ادھر ہماری نہیں سنی جا رہی، ہم خود بھی گمراہ تھے، تمہیں بھی گمراہ کرتی۔ دوسرے پارے 23ویں پارے میں آیا کہ ہم خود بھی چونکہ گمراہ تھے، ہم سمجھتے تھے کہ ہم بڑے اچھے چل رہے، اللہ ہمیں بخش دے گا، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ معاملات اتنے سخت ہوں گے، آج ہم بھی پکڑے گے اور تم بھی ہمارے ساتھ ہو، اس لیے برداشت کرو اس کو۔ اور پھر یہ جہنمی ملکل اور جو داروغے ہوں گے نا جہنم سے، ان سے کہیں گے کچھ آپ ہی کر دو ہمارے لیے، وہ بھی کہیں گے کہ وقت گزر جو بتاؤ دنیا میں کبھی کسی نے حق کا پیغام سنایا تھا، سمجھایا تھا؟ کہیں گے ہاں وہ تو سنائے جاتے تھے، وہ مانا کیوں نہیں؟ کہیں گے پھر ہم اب کیا کریں گے؟ اب تو چاہے دعا کرو نہ کرو، اب دعا قبول نہیں ہوگی، وقت گزر چکا دعا کا۔ دیکھیے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب دوزخی آپس میں جھگڑا کریں گے، بحث کریں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کمزور مریدین یعنی ماتحت سرکشوں سے، بڑوں سے، اپنے وڈیروں سے، لیڈروں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہارے پیروکار تھے، دنیا میں ہم تمہاری تمہارے سچ کو سچ مانتے تھے، تمہارے جھوٹ کو بھی سچ مانتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا تم ہمیں کچھ آگ سے دور کرا سکتے ہو، کچھ بچا سکتے ہو؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا، وہ سارے سرکش لوگ کہیں گے جو متکبر وڈیرے،
کہ آج ہم بھی تو اسی میں پڑے ہوئے ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد، یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو ہو چکے ہیں بندوں کے درمیان، اس میں ہماری کوئی دست درازی نہیں ہو سکتی. وقال الذین فی النار، دوزخی جہنم کے داروغے سے کہیں گے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغے سے، ادعوا ربکم، اے فرشتو تم ہی اپنے رب کو پکار دو، یخفف عنا یوما من العذاب، کبھی کبھی تو معاف کر دیا کریں، اتنی ماریں کھائی ہیں کہ اب ہمارا جسم رواں رواں درد کر رہا ہے. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس رسولوں کی رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ قرآن بینات کی صورت میں آیا تھا، آیات آئی تھیں، واضح طور پر احکام آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ قالوا کہیں گے بلا، آئے تو تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہمارے پاس قرآن تھا لیکن ہمیں توجہ اور فرصت نہ تھی. قالوا فادعوا، اب تو پھر بول لے جاؤ، تمہارے بولنے کا فائدہ نہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کا پکارنا تو بے سود ہی جائے گا. یہ منظر بڑا گھنونا منظر دوستو، عجیب قسم کا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا عجیب تکلیفیں بڑی سخت، اور پھر فرصت نہیں ہوگی. دنیا میں ہوتا ہے نا، جیل میں جو گئے ہوتے ہیں 8 گھنٹے مار پڑتی ہے، پھر بعد میں ان کو آرام مل جاتا ہے. وہاں آرام نہیں ہے، ادھر مار ادھر مار، ماروں کی اقسام بدل جائیں گی، پھر کبھی گرم پانی کی مار، کبھی ٹھنڈک کا عذاب، کبھی کسی قسم کا. دنیا تو اس کے مقابلے میں زندگی ہی چھوٹی سی ہے. اس لیے انسان اگر آخرت کو سامنے رکھے تو دنیا کے ہر لطف کو انسان بھول جائے، آخرت سامنے ہو تو. لیکن آخرت بھول جائے تو انسان اسی جھمیلوں میں پڑا رہتا ہے. چونکہ مخاطبین نبی علیہ السلام کے مکے والے تھے، وہ انہیں یہ بات ناگوار تھی کہ نبی علیہ السلام کا مشن پھیلے اور دین پھیلے، تو وہ اکثر کہتے تھے ہم آپ کو چلنے نہیں دیں گے، ہم تو مکہ مکرمہ میں ہی آپ کے دین کو دفن کر دیں گے. کتنی قسمیں کھاتے تھے. تو نبی علیہ السلام کو بڑی پریشانی کا بھی سامنا ہوتا تھا، اور آپ اتنی دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ آئے، اگر آپ سچے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب لائیں. تو بعض دفعہ نبی علیہ السلام بھی تھک گئے، کہنے کہ یا اللہ دے ان کو عذاب، ہی تو عذاب ہی مانگ رہے ہیں. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن، ہر وقت ایک ہی بات کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ. تو اللہ تعالیٰ پھر تسلی دے رہے ہیں، نہیں آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، آپ حوصلہ رکھیے، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے، آپ اپنا کام کیجئے. ہمارا یہ دستور رہا ہے، ہم نے جیسے پچھلے نبیوں کی مدد کی ہے، آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ کی بھی مدد کریں گے. آپ کو جو واقعہ ہم نے سنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، فرعون ڈوب گیا، سب اپنے لاکھوں فوجیوں سمیت ڈوبا، تو آپ کی بھی مدد ہو جائے گی. لیکن آپ حوصلہ رکھیے، جلد بازی نہ کیجیے.